بسم اللہ الرحمن الرحیم. کن مالوں پر زکوٰۃ آتی ہے اس کی تفصیل جاری. ایک چیز سونا اور چاندی، اس کی تفصیل ہو گئی. تیسری چیز ہے پیسہ، اس کی تفصیل چل رہی ہے. ایک آدمی نے پیسے جمع کیے، بیلنس کیا ہے مکان کو بنانے کے لیے 20 لاکھ 25 لاکھ 10 لاکھ، اور اس کے حساب کا دن آ گیا، جیسے 10ویں تاریخ کو حساب کرتا ہے اور ابھی تک مکان رکھا نہیں ہے، تو اس کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی. زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے. اگر تاریخ سے پہلے مکان خرید لیا تو پھر زکوٰۃ نہیں آئے گی، ورنہ زکوٰۃ نکالنی ہوگی. دوسرا مسئلہ ہے بسی. ہم جو بسی رکھتے ہیں ہر مہینے 5000 2000 10,000 جو بھی، تو اس پر کیا حکم ہے؟ تو دو شکلیں. اگر ہماری بسی کھلی نہیں ہے ابھی تک، جیسے ایک آدمی 1,10,000 یعنی 1,000 روپے ہر مہینے بھر رہا ہے، 1,00,000 کی بسی. اب 10 ہفتے ہوئے تو 10,000 بیلنس ہے. اگر بسی کھلی نہیں ہے تو کیا ہے؟ بیلنس ہے، اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. اور اگر بسی کھل گئی تو اس شکل میں جتنا بھرا تھا اس کے علاوہ جو باقی ہے بھرنا، وہ قرضہ شمار ہوگا. جیسے 1,00,000 کی بسی تھی، 50,000 روپے بھرے اس نے اور بسی کھل گئی. اب اس کے بعد جو 50,000 روپے جو اس نے لیے وہ دینے ہیں لوگوں کو، یہ قرضہ شمار ہوگا. بسی کھلی نہیں ہے تو بیلنس ہے، کھل گئی ہے تو اس شکل میں جتنا ہمارا پیسہ بھرنا باقی ہے وہ کیا شمار ہوگا؟ قرضہ شمار ہوگا. ڈپوزٹ کی زکوٰۃ، جو گھروں میں ڈپوزٹ کیا جاتا ہے، دکان پر ڈپوزٹ کیا جاتا ہے، تو اس کی زکوٰۃ کس پر ہے؟ تو ڈپوزٹ کی جو زکوٰۃ ہے، جو ڈپوزٹ دے رہا اس پر آئے گی. جیسے مثال کے طور پر میں نے گھر لیا ڈپوزٹ پر، 20,000 کا ڈپوزٹ دیا ہے، 50,000 کا ڈپوزٹ دیا ہے، تو اس کی زکوٰۃ مجھے نکالنی ہے. سامنے گھر کا مالک نہیں نکالے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ڈپوزٹ کی حیثیت جو ہے، حضرت مفتی تقی صاحب اور بہت سے اکابر نے لکھا ہے کہ قرضہ ہے. کیا ہے؟ قرضہ ہے، اور قرضے کی زکوٰۃ کون دے گا؟ جو قرضہ دے رہا ہے اسی پر آئے گی. لہٰذا ڈپوزٹ کی زکوٰۃ بھی جس نے ڈپوزٹ کیا اس کو نکالنی پڑے گی، سامنے والا نہیں نکالے گا. ڈپوزٹ جائز ہے کہ ناجائز ہے یہ الگ مسئلہ ہے. جو ہمارے علاقے میں جو شکلیں چل رہی 10 لاکھ لے کر بھاڑا کم کرتے ہیں یا مینٹیننس پر، یہ جائز نہیں. بہت سی شکلیں، لیکن عرف میں جو شکل چل رہی وہ جائز نہیں. یہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے. ایک مسئلہ ہے کہ حج کمیٹی میں پیسے جمع کر دیے، بہت سو کو حج کا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اور نسلوں کو بار بار دے جائے. تو حج کمیٹی میں کسی نے پیسے بھر دیے تو زکوٰۃ آیا کیا نہیں؟ تو اس شکل میں پہلے حج کمیٹی ریٹرن کرتی ہے، واپس ابھی نہیں کرتی. جب واپس نہیں کرتے تو جو ہفتے بھرتے اس کی زکوٰۃ نکالنی ضروری نہیں. وہ گئے ہمارے کرکٹ میں. اب تیسرا ہفتہ باقی ہے بھرنا، تیسری قسط تک. اب آدمی نے رکھی ہے 1,00,000 روپے بھرنا ہے، تب بھی اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. اگر آج حساب کر رہا ہے اور کل بھرنا ہے تو اس شکل میں جو تیسرا ہفتہ ہے اس کی زکوٰۃ اس کو نکالنی پڑے گی. جو بھر کے اس کی زکوٰۃ نکالنا ضروری نہیں ہے. جیسے 3,00,000 روپے ہفتہ ہے، مثال دے رہا ہوں، 2,00,000 بھرتی تو 2,00,000 کی زکوٰۃ نہیں نکلے گی. اب 1,00,000 جو بھی بیلنس ہے جب تک بھرے گا نہیں تب تک کیا ہے؟ زکوٰۃ اس کی نکالنی پڑے گی. اسی لیے کسی کا ویٹنگ لسٹ میں نام ہے، امید ہے کہ آ جائے گا، اس نے 5,00,000 4,00,000 خرچ کے لیے رکھے، اس کی بھی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. چوتھی چیز ہے مال تجارت. مال تجارت کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو مال تجارت بہت آسان ہے. مال تجارت کے لیے دو شرطیں. آدمی نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو، کیا ہو؟ بیچنے کی نیت سے خریدا ہو کہ آگے بیچنا ہے، اور وہ نیت باقی ہو، وہ نیت باقی ہو. جیسے ایک آدمی نے گھر خریدا کہ میں 50,00,000 کا خریدا اور جو نفع ہوگا بیچ دوں گا، تو یہ مال تجارت ہے. کیا ہے؟ مال تجارت ہے. بہت سے گھروں میں عورتیں کپڑے بیچا کرتی ہیں، ہمارے موبائل کی دکان ہوتے، موبائل ہوتے، چپل کی دکان ہوتے، جوتے ہوتے، یہ تمام مال تجارت ہے، تمام مال تجارت ہے. اب ایک آدمی نے جو ہے گھر خریدا رہنے کی نیت سے، چاہے کروڑوں روپے کا ہو، یا زمین خریدی جو ہے اس پر کھیتی کرنے کی نیت سے، جتنے کی بھی زمین اس کو زکوٰۃ نہیں آئے گی. اسی طریقے پر ایک آدمی نے گھر خریدے، مکانات خریدے، پلاٹ خریدے، اس کا بھاڑا کھاتا رہا تو بھی اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی. چاہے اس کا انکم جو آئے گی وہ جو ہے پیسوں میں جائے گی، کہا جائے گی پیسوں میں جائے گی، تو اس پر نہیں آئے گی. اس کی یعنی گڈویل پر زکوٰۃ نہیں آئے گی. اسی طریقے پر ایک آدمی موہوم نیت ہے کہ وہ اچھی قیمت آئے تو بیچ دیا یا اس کا بھاڑا کھاؤں گا، تو اس شکل میں بھی زکوٰۃ
نہیں آئے گی. پکی نیت کیا ہونی چاہیے کہ بیچنے میں آگے بیچوں گا, خرید کر آگے بیچوں گا تو آئے گی, شک والی نیت تو نہیں آئے گی. لیکن کوئی زکات سے بچنے کے لیے ایسا کرے گا کہ جائز نہیں, تو پھر اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے, اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. پانچواں آخری مسئلہ کہ بیچنے کی نیت سے گھر خریدا تھا اسٹاک میں 50 لاکھ کا, اور اس کے بعد آدمی نے یہ سوچا کہ میں بیچنا نہیں ہے, بیچ دوں, اب مجھے یہاں کا ماحول اچھا ہے, مجھے یہی رہنا ہے, اب نیت بدل گئی, تو اس شکل میں بھی زکات آئے گی نہیں, اس شکل میں بھی زکات آئے گی. زکات سے بچنے کے لیے نیت بدلے گا تو اس کا مسئلہ الگ ہوگا. لیکن واقعی نیت بدل دی تاریخ آنے سے پہلے کہ وہ یہاں رہنا ہے, اس کو بیچ چکا نہیں, بلڈنگ بنا رہا تھا, 2-4 فلیٹ اپنے لیے رکھتی ہے, عورتیں کپڑے لاتی ہیں, 2-4 کپڑے اپنے لیے رکھتی ہے, تو اس کو زکات یہ ہے. خلاصہ یہ ہے بیچنے کی نیت سے لایا ہو وہ نیت باقی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سننے کو قبول فرمائے, ہمارے کہنے کو قبول فرمائے, اپنے مالوں کی زکات ادا کرنے کی توفیق فرمائے.